علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی صحت کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ راٹھور. ناظرین، وہ نوجوان جو آج اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کل ہمارے ملک کا مستقبل ہوں گے، لیکن اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مور اور لیس ایگزام میں فیل ہونے کے بعد کئی طالب علم انزائٹی یا تو پھر ڈپریشن جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کئی تو ایسی صحبت کو گلے لگا لیتے ہیں جو انہیں منشیات کی طرف یعنی ڈرگس کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے، اور پھر اسے چھٹکارا پانا، اسے چھوڑنا خاصا مشکل نظر آتا ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے، سمجھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات حمیرہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ حمیرہ آپ کے وقت کا. حمیرہ، انیشیلی اگر میں جاننا چاہوں آپ سے تو میں یہ کہوں گی کہ انزائٹی اور ڈپریشن ایک ایسے مرض ہے جسے ہم کہتے ہیں مینٹل ڈس آرڈر، یعنی کہ ہماری جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی جو ایک نارمل انسان کی کرنی چاہیے. تو فرسٹ فیز میں آپ مجھے یہ بتائیے گا اور ناظرین کو بھی کہ انزائٹی اور ڈپریشن کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے سمٹمس بھی کیا ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ بالکل، تھینک یو خدیجہ. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز آج کل اتنے سارے لوگ اس کے تھرو گزر رہے ہیں کہ پہلے تو بہت ہوتا تھا نا کہ شاید 10 میں سے 2 لوگوں کو ہے، بٹ آئی تھنک اب 10 میں سے 6 لوگ تو ایسے ہیں جن کو انزائٹی یا ڈپریشن دونوں میں ہی مبتلا ہیں. سو دونوں میں ڈفرینسیشن یہ ہے کہ انزائٹی جو ہے وہ بہت ہی فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں. اس کے شروع ہوتا ہے وہ اسٹریس سے، ٹینشن کے اندر آنا، اسٹریس کے اندر آنا، جب آپ کے آس پاس کا ماحول اتنا چیلنجنگ ہو جائے جس سے آپ کوپ اپ نہ کر سک رہے ہوں، چاہے وہ بچوں کے لیے وہ ایگزامس کا ہو یا بلینگ کا ہو یا سبلنگ رائیولری کا ہو، آپس میں بھائی بہن کی کوئی دشمنی چل رہی ہو، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسپیشلی بیکاز ہم یوتھ کے لیے بات کر رہے ہیں. جب وہ ایک حد تک آپ کی انوائرمنٹ اتنی زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے اور اسٹریسفل ہو جاتی ہے، اور جب ایک انسان اس کو برداشت نہ کر سکے، پھر اس کے سمٹمز اس کے باڈی پر آنے شروع ہو جاتے ہیں. لائک ٹپکلی آپ نے دیکھا آج کل بچوں کو ایکنی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہیئر فال بہت ہو رہا ہے، پیٹ کے ایشوز بہت ہو رہے ہیں، بیک ایکس بہت ہو جاتے ہیں، باڈی ایکس بہت ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ علامات ہیں اسٹریس کے، جو جب اسٹریس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر آپ کے فزیکل باڈی پر آتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے، جب اسٹریس اور بھی زیادہ بڑھ جائے پھر آپ کو انزائٹی کاز کرتا ہے. انزائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کی پیلپٹیشن ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، آپ کی پسینہ آئے گا، آپ کی سانس لینے میں آپ کو مسئلہ ہوگا. یہ سارا ایک پیکج مل ملا کے انزائٹی ہو جاتی ہے. اور a lot of people are، کچھ بچے اور کچھ بڑے ویسے ہی جنرلی اینشیس ہوتے ہیں. اینشیس کا لفظ انزائٹی سے ہی آتا ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہو، ہر وقت ہی گھبراہٹ ہو. یہ اسٹریس سے تھوڑا سا فرق ہے. اسٹریس تھوڑا پیریوڈکلی ہوتا ہے، ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، سچویشن باؤنڈ ہوتا ہے. انزائٹی آپ کو کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. آپ ٹائم پہ پہنچنے کی انزائٹی، لیٹ ہونے کی انزائٹی، کھانا نہ ٹائم پہ پکنے کی انزائٹی، بہت نہ پڑھنے کی انزائٹی، اچھا نہ لگنے کی انزائٹی. تو جنرلی کبھی کبھار یہ انزائٹی ایک جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر میں بھی بن جاتا ہے. مطلب کہ آپ کو ہر چھوٹی چیز سے انزائٹی ہو رہی ہے. ایک چیز سے ہو، پڑھائی سے خالی ہو یا کسی ایونٹ سے ریلیٹڈ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کوئی ایک ایونٹ ہے یا کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے. لیکن جنرلی ہر بات سے آپ کو انزائٹی ہونے لگ جائے تو وہ گیڈ یا جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کی طرف آ جاتا ہے. اینڈ اس کے اندر بھی سارے یہی پر سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کو بار بار پیلپٹیشن ہو رہی ہے، بار بار سانس پھول رہا ہے، سانس آ نہیں رہا، نوزیا فیل، ہارٹ بیٹ تیز، بالکل یہ سب. اس کے علاوہ جو ڈپریشن کی ہم نے دوسری بات کی ہے، ڈپریشن کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہر ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کا ایگزیکٹ کاز کیا ہے. کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یہ ٹرانس جنریشنل ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے آبا و اجداد سے، آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے. کبھی یہ سچویشنل بھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ اگین سچویشن جب بہت چیلنجنگ ہو جائے اس سے بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ کی اپنی سیلف ورتھ، سیلف اسٹیم، آپ کی اپنی آئیڈینٹی جب آپ کو اتنی پور لگے یا لگے کہ آپ گڈ انف نہیں ہو، آپ کسی فیز میں اچھے نہیں ہو، اور آپ کو ایک گیٹ اپ پٹ اپ کرنا پڑ رہا ہے، ایک شو پٹ اپ کرنا ہے کہ نہیں بھائی ہر چیز ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. اچھا، میرے یہاں میں ایک سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے انزائٹی کے سمٹمس بتایا کہ سچویشنلی کہیں پہ بھی ایونٹ پہ جانا ہے، لیٹ نہ ہو جائے، یا ایگزام میں فیل ہونے کے ڈر سے جو ہے وہ نوجوانوں کو انزائٹی ہو گئی، تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ انزائٹی جو ہے وہ فرسٹ اسٹیج ہے اور ڈپریشن جو ہے وہ اس کے آگے کا اسٹیج ہے؟ کیونکہ ڈپریشن کیا ایک بہت ہی سیریس مرض ہے اور انزائٹی کیا فار ٹائم بینگ کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈپریشن کے بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں. سیزنل ہوتی ہے، پوسٹ نیٹل ہوتی ہے، کلینکل ڈپریشن ہوتی ہے جو سب سے زیادہ لمبے عرصے تک چلتی ہے. تو ڈپریشن کا پھر بھی جیسے انزائٹی کا بھی علاج ہے، ڈپریشن کا بھی ہے، بٹ دونوں آپس میں انٹرلنک ہو سکتے ہیں. جب آپ کی انزائٹی بہت زیادہ بڑھنے لگ جائے، ہر چیز پہ آپ کو انزائٹی رہے، تو وہ ایونچولی اوبیسلی انسان ہے، تھک کے گھر بیٹھ کے انزائٹی کو
فائٹ کر کے پھر وہ ڈپریشن کی طرف جا سکتی ہے. کافی سارے میرے پاس پیشنٹس ایسے آتے ہیں خاص طور پہ مڈل ایجڈ کے اندر جن کو ہر بات سے جب انزائٹی ہوتی ہے پھر وہ باہر نکلنا بند کر دیتے ہیں. پھر وہ اسی ٹینشن میں اسی اسٹریس میں اسی انزائٹی کو وہ اپنے سمٹمس کو لے کے گھر پہ بیٹھنا بہتر پسند کرتے ہیں بنسبت وہ باہر جائیں, لوگوں میں جائیں, پبلک میں جائیں اور پھر وہ ڈپریشن یا انزائٹی فیل کریں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا اور ہمیں جو سمجھ ہے کہ انزائٹی جو ہے وہ آپ کا فرسٹ فیز ہے, اگر اسے ہم نے اوور کم کر لیا تو پھر ڈپریشن کی طرف ہم نہیں جا سکتے. اگر ہم نے کنیکٹڈ بھی ہے اور سیپریٹ بھی ہے. انزائٹی کین کاز ڈپریشن لیکن ضروری نہیں کہ ڈپریشن میں آپ کو انزائٹی بھی ہو. سمپٹمس فرق ہے. اچھا میرا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت چیلنجنگ ہے اور سوشل میڈیا کا بھی ایک خاصا امپیکٹ نظر آتا ہے اس مرض کے حوالے سے, اور پھر آپ نے کہا کہ 10 میں سے 6 لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں. پھر ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ہیئر فال یا بھوک نہ لگنا یا کسی بھی چیز کی کمزوری, تو اس چیز کو تو ہم ڈائٹ سے ریلیٹڈ کرتے ہیں اور کافی سارے ناظرین کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انزائٹی ڈپریشن جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ہیئر فال ہے تو وہ کوئی آئل لگا لے گا اس کے لیے یا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا کہ مجھے ہیئر فال ہو رہا ہے, لیکن اس کا ایک میجر امپیکٹ بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل, زیادہ تر تو یہی سمجھ میں آتے ہیں کہ ہم گھریلو نسخے جو سب سے پہلے کسی بھی علامات میں ہم سب سے پہلے گھریلو نسخے شروع کرتے ہیں, چاہے وہ گلا ہو, چاہے بال ہو, چاہے اسکن ہو. لیکن اس کا یہ چیز دیکھتے ہیں اگر پرولونگ زیادہ ہو رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی, اینڈ اسپیشلی اگر ساتھ میں بیکاز یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, یوتھ کے انوائرمنٹ میں اسٹریس ہے, کبھی کبھار پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا بیکاز یوتھ شیئر نہیں کرتے, بچے شیئر نہیں کرتے, ٹین ایجرز شیئر نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن اسکن کی الرجیز ہونا, ایگزیما ہونا, ہیئر ایشوز لائک ہم نے کہا, یہ ساری چیزیں بہت ہوتی ہیں. لیکن یس, اگر آپ کی ڈپریشن کے اندر بھی یہی فیز چل رہی ہے اور بہت کرونک قسم کی ہو جائے, کرونک کے اندر آپ کی باڈی کے اندر آپ کے برین میں آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں, آپ کے جو کیمیکل امبیلنسز ہو رہے ہیں, جو کیمیکلز ڈسچارج ہو رہے ہیں, اس کے اندر آپ کی باڈی بہت ڈفرینٹ مختلف پروسیسز سے گزرتی ہے جو ہر بار ریگولر ڈاکٹر شاید نہ چیک کر سکے. اچھا, سوشل میڈیا کا کیا امپیکٹ رہتا ہے یوتھ پہ؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, اب یوتھ اسے آسانی سے اویل کر سکتی ہے, ہر کسی کے پاس اسمارٹ فونز ہے, فیس بک ایپ ہے, واٹس ایپ اور دیگر بھی کئی ایسے ایپ ہے جو وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس کا ان کی مینٹل ہیلتھ پہ رائٹ ناؤ اس دوران کی اگر میں بات کروں کیا اثر پڑ رہا ہے؟ بہت زیادہ خدیجہ, اتنا زیادہ کہ آئی تھنک بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے اتنا کنیکٹ ہو گئے ہیں کہ انسانوں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. جی, اینڈ ان کی سوشل سکلز, ان کی انٹرپرسنل سکلز, کس ماحول میں کس سے کیسے بات کرنی ہے, کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, ہیومن انٹریکشن بہت اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. بیکاز سوشل میڈیا کے اوپر صرف آپ ہیں اور آپ کا فون ہے, اور ایٹ ون ٹچ آپ کچھ بھی ہٹا سکتے ہیں اور آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. اصل زندگی میں انسانوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو بچوں کی جو صلاحیت ہے کوئی بھی ڈیفیکلٹ کانورسیشن کی, ڈیفیکلٹ انسان کو بیئر کرنے کی, وہ بہت شارٹ ہو جاتی ہے. پھر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تھنگز آر گلوریفائڈ, دے گلیمرائزڈ, بہت ہر چیز خوبصورت لگتی ہے, ہر چیز اچھی لگتی ہے, ہر چیز بہت ہی ڈفرینٹ لگتی ہے. سو بچے اس ایج میں ہوتے ہیں, اسپیشلی یوتھ اینڈ ٹین ایجرز, جہاں وہ اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی بھی چیز ایسی سوشل میڈیا پہ نظر آ جائے جس سے وہ ریلیٹ کر سکیں, چاہے کوئی سیلیبریٹی ہو, کوئی سنگر ہو, کوئی مینٹور ہو, کوئی بھی ماڈل ہو, یا ان کا اپنا خود کا کوئی دوست ہی, ان کا اپنا خود کا دوست ہو, بالکل, جو وہ اس لائف سٹائل کے اندر ہو جہاں وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, یا اس لائف سٹائل میں ہو جہاں جو وہ اپنے لیے خود اڈاپٹ نہیں کر سکتے, اور پھر وہ اسے دیکھ کے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, فیسینیٹ ہو جاتے ہیں. اور ان بوتھ کیسز, چاہے اپسیٹ ہو چاہے بہت زیادہ اوورلی فیسینیٹ ہو جائیں, دونوں ہی بہت ایکسٹریم کیسز ہیں. سو بچوں کو یہ بھی جاننا ہے کہ سوشل میڈیا از اے پریٹینس, اٹس اے ورلڈ آؤٹ دیئر جو بہت ریئل بھی ہو رہا ہے, بٹ کافی چیزیں اس پہ فیک ہے. آپ کبھی اپنی خراب تصویر نہیں لگائیں گے, آپ کبھی اپنے خراب ایکسپیرینس کے بارے میں نہیں بتائیں گے, اب ہمیشہ ہر چیز اچھی بتائیں گے, ہر چیز اگین گلیمرائز گلوریفائی کر کے بتائیں گے. میکنگ دیٹ ڈفرینس یوتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیا ریئل ہے اور کیا ریالٹی سے. میرا تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, اگر ہم بات کریں 90s کے دور کی, تو وہاں پہ یہ مرض جو ہے اس کا ریشیو اتنا زیادہ نہیں ہوگا. اس پہ بھی بات کریں گے, بریک لینے کا ہمیں کہا گیا ہے, بریک لیں گے اور بات کریں گے کہ نوجوان میں اب منشیات کی جو بڑھتی تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ, اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. بات کر
کر رہے تھے نوجوان میں جو ہے وہ انزائٹی ڈپریشن کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اس کا امپیکٹ ان کی تعلیم پہ بھی پڑتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ آف نیشنل یوتھ اسمبلی دانیال جیلانی صاحب. بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کے وقت کا. دانیال صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹ کو ایگزامینیشن ہال میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اگر ہم ریسنٹ واقعہ آپ کو بتائیں جو آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہے, سب کی نظروں سے گزرا ہے کہ اب جو پیپر ہیں وہ واٹس ایپ پہ لیک ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہ کس طریقے سے پاس ہو رہے ہیں؟ دانیال صاحب ذرا بتائیے گا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ اپنی اسکرین کی زینت بنایا. دیکھیں جو اس وقت مسائل ہیں امتحانی مراکز کے اندر, ان کی میں اگر بات کروں تو سب سے زیادہ مسائل ہے اسٹوڈنٹس کو لوڈ شیڈنگ کا. اس کے بعد جو مسائل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ صاف پانی پینے کی ان کے پاس میسر نہیں ہے ان کو. تو یہ تو دو بیسکس مسائل ہیں. اور جہاں تک آپ نے پیپرز لیک آؤٹ ہونے کی بات کی, تو دیکھیں ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے اس کے اندر کرپشن اور یہ چیزیں انڈکٹ کر دی گئی ہیں, اور 2 دن پہلے ہی پیپر اس کے اوپر بڑی سختی کی جاتی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیپرز جو انٹر بورڈ یا میٹرک بورڈ کے جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں 3 سے 4 پیپرز بنتے ہیں. اس کے بعد ایک پیپر سلیکشن ہوتا ہے اور وہ سیل ہو کے امتحانی مراکز تک پہنچانا ہوتا ہے. یہ لوگوں کی ڈیوٹیز ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اسی جب جو سیلز پیپر ہوتا ہے اس میں سے ایک پیپر کو نکال کے, آج کل کیونکہ ایک ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, اس کو اسکین کاپی اس کی کراتے ہیں, اسکین کاپی کرا کے آپ اس کو واٹس ایپ پہ لیک کر دیتے ہیں اور وہی کوشچنز وہ لوگ مارک کر کے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے اور ایسے لوگ بورڈ آفس پہ اور ویجیلنس ایسی بنانی چاہیے جو ایک جن کا ماضی بے داغ ہو, اور جو اس طرح سے ایک مطلب سختی سے اس چیز کو عمل درآمد کرنا چاہیے. کیونکہ انٹر اور جو میٹرک بورڈ ہوتے ہیں یہ دو مطلب ہمارے لیے ہماری لائف کے ایک بڑے کرٹیکل فیز ہوتے ہیں. اس میں انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے آگے کس فیلڈ میں جانا ہے, اور اسی کے نمبر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس فیلڈ میں جانا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا نقصان. جب ایک امتحانی مراکز سے ہم نے کیا بنایا ہے کہ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں کچھ امتحانی مراکز کو کہ نہیں یار یہاں پہ چیٹنگ بہت ہوتی ہے, یہاں کو ان امتحانی مراکز کو بلیک لسٹ کر دیا جائے اور ان کے نمبرز کاٹ لیے جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے پڑھے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں جو پورا سال محنت کرتے ہیں ان کے نمبر بھی دوسروں کی وجہ سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں جیسے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے جو پیپرز ہوتے تھے ان میں بھی چیٹنگ ہوتی تھی. لاسٹ ٹائم جب آن لائن پیپر ہوئے تو انہوں نے کیا کرتے تھے, ایک PDF فائل آتی تھی یا ورڈ فائل آتی تھی, وہ آپ کو اس کوشچن اس میں آ جاتے تھے, اس میں سے کوشچن آپ کو سالو کر کے اس میں اپلوڈ کرنے ہوتے تھے. اس دفعہ کیمبرج بورڈ نے کیا کیا ہے, کیونکہ آن لائن پیپر ہو رہے ہیں, کووڈ تھا اور وہ بہت سی ایشوز کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کا مائک آن ہونا چاہیے, آپ کا کیمرہ آن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کسی قسم کی آواز اور آپ کی آئی موومنٹس ایسے ہوئی تو آپ کا آٹومیٹکلی وہ پورٹلز وہ آپ کا پیپر کینسل کر دے گا. کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ پیپرز کی اہمیت کیا ہوتی ہے. یا تو آپ پیپرز لے نہیں ڈائریکٹ پروموٹ کر دیں, لوگوں کو سب کو پروموٹ کر دیں, اور یا آپ اسکول سسٹمز میں یہ چیزیں رکھ دیں کہ جو بچہ پورا سال اچھی محنت کرے ان کا اگر آپ پیپر. سمجھنے والی بات ہے کہ آپ نے کہا پیپر سیل ہوتے ہیں اور پھر جو ہے یہ سینٹرز تک پہنچائے جاتے ہیں, یہاں تک آپ کی بات ہے, تو پھر کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ سینٹرز کے تھرو یعنی کہ جو سینٹرز کا جو عملہ ہے وہاں سے پیپر لیک کیے جاتے ہیں واٹس ایپ گروپ پہ؟ دیکھیں اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر کے عملے سے بھی لیک ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں کراچی میں کچھ 200 سے زیادہ سینٹرز بنتے ہیں. ہم اب کسی کو ایک پرٹیکولر اس میں تو نہیں کہہ سکتے, آپ سینٹر سے بھی کہہ سکتے ہیں اور بورڈ آفس انتظامیہ سے, کیونکہ پیپر آپ کو پتہ ہے جب اب پیپر کوئی سلیکشن ہوئی ہے تو اس کی فوٹو کاپیز بھی ہوں گی, ہزاروں لوگ پیپرز دے رہے ہیں, اس فوٹو کاپیز کے درمیان بھی پیپر لیک ہو سکتا ہے. دیکھیں جیسے الیکشن کمیشن, اب میں یہی مثال اس طرح سے دیتا ہوں, جب الیکشن ہوتے ہیں جو بیلٹس پیپر کی جس طرح سے نگرانی کی جاتی ہے اس کے اوپر پولیس اہلکار ہوتے ہیں, اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پر جو یہ تو ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہے جو الیکشن کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں, بہت اپنے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے. پلیز دانیال کنٹینیو کیجئے. تو جو خاص طور پر بورڈز کے پیپر ہوتے ہیں ان کو آپ اسی طرح سے سختی سے رکھیں جس طرح آپ الیکشن کمیشن کے بیلٹس پیپر پہ سختی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ صبح بیلٹس پیپر آتے ہیں, کتنی سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے, یہ کتنے دن کی بات ہوتی ہے, 5 6 8 دن پیپرز ہوتے ہیں. اگر آپ 5 8 دن آپ اپنا ہمارے قوم کے بیماروں کے مستقبل پہ لگا لیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دانیال, ایسی بھی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی تھی کہ کئی سارے ایسے اسٹوڈنٹس تھے, بچے تھے جنہیں ایڈمٹ کارڈ بھی جو ہے وہ وقت پہ موصول نہیں ہوا, تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ سینٹرز میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور جبکہ
حکومت کی جانب سے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے کہ ہیٹ ویو چل رہا ہے, کیونکہ ہم بھی کراچی میں رہتے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ اس مسئلے سے دو چار ہے. تو اسٹوڈنٹس پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, اور اس لیے آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ خود بھی پریزیڈنٹ ہے یوتھ اسمبلی کے, تو کیسا ماحول دیکھتے ہیں, کیا اس حوالے سے یوتھ اسمبلی میں بات کی گئی ہے؟ جی بالکل, ہم نے اس بارے میں اقدامات بھی کیے ہیں اور مطلب اتھارٹیز تک یہ آواز بھی پہنچائی ہے. دیکھیں ہیٹ ویو نوجوانوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. آج بھی کراچی کے ایسے ایسے مضافاتی علاقے ہیں 6-6 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ رات کو اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو بچہ پڑھے گا کیسے, اب وہ سوئے گا کیسے؟ دیکھیں ہم تو صرف دیکھتے ہیں یو پی ایس لگا ہے, جنریٹر, ہم نیچے لو کلاس بچوں کو نہیں دیکھتے, ہم کورنگی اور اورنگی لیاری میں رہنے والے بچوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہوں گے, جہاں پہ مطلب ہوا کراس ہونا مشکل ہے. اتنی بڑی بلڈنگ سسٹمز ہیں اور ہر چیز ہیں, وہ بچہ پوری رات سوئے گا نہیں, اور صبح جب پیپر دینے آئے گا وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, گرمی ہوگی, تو وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو ہمیں لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانا چاہیے. اور اگر نہیں لوڈ شیڈنگ پہ آپ کر رہے تو امتحانی مراکز کو اتنا فنڈ دینا چاہیے کہ وہاں پہ وہ جنریٹر کا انتظام کریں, کم سے کم پنکھے جو ہیں وہ تو ایک بیسک فیسلٹیز ہے گرمیوں کے اندر, وہ ایک لازمی ہونے چاہیے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آئی تھنک دانیال کی بات پہ بھی ختیجہ, کہ دس شوز امپورٹنس یوتھ کی ہے کتنی. آپ کو جب پتہ ہے ان کے بورڈ پیپرز ہو رہے ہیں اور جائے انہوں نے کہا 5-6 دن کی بات ہے, ان 5-6 دن کے لیے اسپیشلی یوتھ فوکسڈ اگر ہم انسٹرکشنز بنا لیں, اقدامات لے لیں کہ کم از کم ان ٹائموں پہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو رات کو جب وہ پڑھ رہے ہیں صبح, بیکاز یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو اسٹریس کاز کرتی ہیں, جو صبح اٹھ کے پھر وہ پیپر نہیں دے سکتے, گھر روتے ہوئے واپس آتے ہیں, تھکے ہوئے آتے ہیں, اریٹیبل ہوتے ہیں, اور پھر آبویسلی پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ ساری چیزیں بالکل. ہم نے جسے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ ہمارا جو ہے جو نوجوان ہے وہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے, اور ہمیں ایک بہتر مستقبل چاہیے. تو اس لیے ہماری جو کوشش رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ ہم یوتھ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹ کریں. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے, اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین, کالج یونیورسٹی کے کچھ طالب علم جو ہے وہ منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث ہوتے ہیں, اور اس کی رسائی بآسانی تعلیمی اداروں تک جو ہے وہ اب ہونے لگی ہے. کیا وجہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ منشیات کی طرف جا رہی ہے؟ حمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہے. حمیرہ, کیا سمجھتی ہیں آپ, کیا کہیں گی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آخر ہماری جو یوتھ ہے وہ منشیات کی عادی ہوتی جا رہی ہے. خدیجہ, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو اوبویسلی جب ایک چیز ایک فیشن بن جاتی ہے اور آپ کے دوسرے دوست ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ٹرائی کرنا ضروری ہے. ایک جب وہ پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں اور وہ اس ایج بریکٹ میں ہیں جہاں وہ اپنے لیے اچھا برا نہیں سوچ سکتے, اور آپ کے قریبی دوست آپ کے بیسٹ فرینڈ بول رہے ہیں کہ ایک دفعہ ٹرائی کر لو, ایک دفعہ کر لو, کچھ نہیں ہوئے گا, مزہ آئے گا, تو اس پیئر پریشر میں آ کے, اس امپریشن میں آ کے بچے ٹرائی کر لیتے ہیں. کچھ اس کو وتھسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ایڈکشن کی طرف نہیں جاتے, کچھ اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کی پھر پوری لائف اس پہ افیکٹ ہوتی ہے. ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے اویلیبلٹی, اٹس ایزیلی اویلیبل پیئر پریشر. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول, آپ کی اگر فیملیز بہت زیادہ ڈسفنکشنل ہیں, آپ کو گھر پہ سکون نہیں مل رہا, پیرنٹس لڑائی کر رہے ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہے, ان سب سے بچنے کے لیے, ایک اپنی دنیا میں علیحدہ جانے کے لیے, بیکاز وہ دنیا بڑی ہارش اور بڑی مشکل ہے, بچے ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. چاہے وہ, اور آج کل سنس آئس از دا موسٹ ان ون, بہت فیشنیبل ہے, بہت ٹرینڈ ہے, اویلیبل ہے, اینڈ وہی بات ہے کہ کوئی نیا جوڑا ہے, کوئی نیا ریسٹورینٹ ہے تو سب نے پراؤڈلی ٹرائی کرنا ہے. ویسے یہ ڈرگ بھی ویسی ہے کہ ٹرائی کر کے پھر آپ نے بوسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, آپ نے بتانا بھی ہوتا ہے میں نے بھی کیا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوتا تم بھی کرو. سو کہیں پر یہ پیئر پریشر اینڈ ڈسکنیکشن فرام دی فیملی. میں نے یہ بھی بتایا گا کہ آئس نامی ڈرگ جو ہے کہ بہت ہی مشہور ڈرگ ہے, اور اب یہ طالب جو ادارے ہیں وہاں تک جو اس کی رسائی ہے وہ اب ممکن ہو چکی ہے. لیکن اگر وہ افراد, وہ اسٹوڈنٹ اس ڈرگ کو چھوڑنا چاہے تو کیا وہ ممکن ہے کہ وہ کاؤنسلنگ, تھراپی یا میڈیکیشن سے اسے دور جا سکتے ہیں؟ بالکل خدیجہ, یہ ایک ٹرائیڈ میں ہم کام کرتے ہیں. ڈاکٹر یعنی کہ ڈاکٹر ایک جو میڈیکلی دیکھے, ایک سائیکائٹرسٹ اور تھراپسٹ, اینڈ آف کورس فیملی انٹرونشن بھی بہت ضروری ہے.
مشکل ہوتا ہے بیکاز یہ ڈرگس کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے برین میں آپ کی کیمیکل امبیلنسز کرتے ہیں، آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرس کو میس اپ کرتے ہیں، آپ کی وائرنگ کو چینج کرتے ہیں اگر آپ ان کو لانگ ٹرم پہ لو. چھوڑنے سے آبویسلی آپ کو بہت زیادہ فزیکل سمٹمس دکھتے ہیں، وڈرالز ہوتے ہیں. ان وڈرالز میں اگین وہی ہوگا، کپ کپی ہوئے گی، غصہ آئے گا، ایموشنل بھی ہوتے ہیں اور فزیکل بھی ہوتے ہیں. اور وہ وڈرالز اتنے سیویئر ہوتے ہیں، کچھ وڈرالز کی خاطر ہی بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں دوبارہ لینے کے لیے، وڈرالز کو قابو کرنے کے لیے. تو اسی لیے ورکنگ ان اے ٹیم از ویری امپورٹنٹ. لیکن اگر ایڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، گھر پر اس کو قابو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ریفر کر دیتے ہیں بچوں کے پیرنٹس کو کہ آپ ان کو پلیز ریہیبلیٹیشن میں ڈالیں. بیکاز اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انڈر سیف ویجیلنس ہوتے ہیں، سائیکائٹرسٹ بھی وہیں پہ موجود ہے، تھراپسٹ بھی وہیں پہ موجود ہے، وہ ان کے انر ایشوز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایموشنل ایشوز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کو ضرورت کیوں پڑی ڈرگ کی طرف جانے کی. میرا ونس تو جو ہے اسٹوڈنٹ اس کے عادی ہو گئے، اور جب انہیں یہ آئس نامی ڈرگ نہیں ملتا تو تب ان کی پھر کیا سچویشن ہوتی ہے؟ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی کر کے ان کو لینا ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل فرسٹریشن ہو جاتی ہے نا. آپ کو ایک چیز چاہیے، چاہے وہ ڈرگ ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ کوئی گیجٹ ہو، کچھ بھی ہو، اور آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کے اندر کی کیفیت بہت فرسٹریشن والی ہو جاتی ہے. اس کے پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ وہی بات ہے کہ بیکاز گھر کا ماحول اگر اتنا ٹائٹ ہے اور آپ کو وہ پیسے ان ایدر کیس مل بھی رہے اور نہیں بھی مل رہے، دونوں ہی ڈیٹرومنٹل ہے، تو دیٹ لیول آف فرسٹریشن جو آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں، پھر آپ چوری کر لیں گے گھر سے، چیزیں بیچ دیں گے، اس گروپ میں بیٹھیں گے جو انفلوئنشیل شاید ہے، جن کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کی صحبت جو ہے، آپ کی جو بچوں کی کمپنی ہوتی ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے. پھر وہ اچھے لوگوں سے کٹ کے پھر ان ٹائپ کے بچوں میں زیادہ بیٹھتے ہیں جن کے جو ایزیلی اویلیبل ہے، جہاں ان کو فرسٹریشن کا سامنا نہ کرنا پڑے ان ڈرگس کے لیے، جہاں ایزیلی ایکسیسیبل ہو. بیکاز گھر میں تو آبویسلی چیک اینڈ بیلنس ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. دانیال کی جانب جاؤں گی. دانیال، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ منشیات کی طرف جو ہے وہ اب جاتی دکھائی دے رہی ہے، اور بڑی بڑی یونیورسٹی میں اس کی رسائی جو ہے وہ اب بہت کامن ہے، بہت اہم ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کی یونیورسٹی کا عملہ بھی جو ہے وہ اس چیز میں ملوث ہوتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں نا، بہت سی پرائیویٹ یونیورسٹیز دیکھ لیں تو اس میں سختی بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب آؤٹ سائڈر الاؤ نہیں ہوتا. جب آؤٹ سائڈر الاؤ نہیں ہوتا تو اندر وہ چیز پہنچاتا کون ہے؟ یا اس کے سیکیورٹیز کے جو عملہ ہوتا ہے وہ پہنچاتا ہے، یا اندر کے عملہ ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں، یا جو آپ کے خاص طور پر جو زیادہ تر میں نے دیکھے ہیں جو کیسز آئے ہیں، جو یونیورسٹیز میں جو کیفیٹیریاز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیز آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کے اس میں بہت سی اتھارٹیز کے ANF بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اس پہ رینجرز بڑا اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی اس پہ ایک اچھے اقدامات کرنے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہمیں موٹیویشنز کی اس چیز میں ضرورت ہے. ہم ڈفرینٹ، کیونکہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو بچہ ہے، جو طالب علم ہے، وہ منشیات کی طرف راغب کیوں ہوا. ٹھیک ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو میرا نے بات کی کہ جیسے ٹرینڈ یا فیشنز آپ کہہ رہے ہیں، ایک دوست سگریٹ پی رہا ہے کہ یار تم ٹرائی کرو. دوسری جو مین چیز ہے کہ ڈپریشن وہ جو یونیورسٹیز کا، میں گھریلو ڈپریشن یا نہیں، یونیورسٹیز کے اندر بہت سے ڈپریشنز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس ڈپریشنز پہ بھی کام کرنا ہوگا کہ یہ جو ورک لوڈ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یونیورسٹیز میں جو یونیورسٹیز کا عملہ ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان پہ کوارڈینیشن نہیں ہے. ان کا مطلب وہ بچے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غلام ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹیچرز کے پاس چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اس وقت 70% یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز بچے کی بات ہی نہیں سنتے. ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، ان کو جھڑک کے باہر بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ آپ اس کو سمجھائیں تو صحیح. سرکاری یونیورسٹی اور پرائیویٹ یونیورسٹی دونوں کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل، میں دونوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں یہ رویہ زیادہ پایا جا رہا ہے. آپ کے نیچے اب میں بہت سی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، میں اس پہ نام نہیں لے سکتا. آپ ادھر انٹر ہوں، سب سے پہلے آپ سے سیکیورٹی گارڈ بدتمیزی کرے گا. پھر آپ اوپر جائیں، پھر آپ کو کوئی یونیورسٹی میں آپ کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے کریں تو پھر آپ سے وہ یونیورسٹی کا عملہ پہنچ جائے گا. پھر آپ سے ٹیچرز، مین چیز کیا ہے کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی وہ بانڈنگ نہیں ہو پا رہی جو ہم دیکھتے تھے کہ پہلے بانڈنگ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ جھجکتا ہے ٹیچر کے پاس جانے کے، اور ٹیچر بھی کہتا ہے کہ نہیں بس یار میں نے اپنے کریڈٹ اورس پورے کر لیے، میں نے لیکچر پورا کر دیا، ڈیٹس اٹ. ہمیں مینٹلی اسٹریس پہ اور اس چیز پہ ہمیں ورکنگ کرنی چاہیے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر. اور اس کے بعد کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہم پچھلے 3-4 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، پہلے یونیورسٹی لیول ٹورنامنٹس ہوتے تھے، کرکٹ کے، فٹ بال کے، ٹیبل ٹینس کے. میں کرکٹ کے ٹورنامنٹ کھیلتا تھا، HEC ٹورنامنٹ کراتی تھی کالج لیول پہ. بالکل، دیکھیں ہمیں یہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا
फिजिकल तौर पे इंसान स्ट्रांग होता है, ठीक है, वॉक हम नहीं करते, दूसरी चीज़ें आजकल तो यूथ मतलब बिल्कुल पढ़ाई का ही प्रेशर रह गया खाली, बस एग्जाम एंड पढ़ाई। और फिर टीचर्स को भी चाहिए, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बच्चे को अगर कोई जो स्टूडेंट बेहतर नहीं है, प्लीज़ उनको टारगेट ना करें, उनको पिकअप ना करें। एक दफ़ा आपने डांट दिया, 2 दफ़ा डांट दिया, फिर छोड़ दें। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास से आते जो है हैं, वो बच्चों पे फिर उसका क्या रिएक्शन, उनकी पर्सनालिटी पे इसका बिल्कुल कितना उनका सारा आपका सेल्फ वर्थ है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप 60 बच्चों के सामने, 30 बच्चों के सामने एक बच्चे को बार बार क्लास में डांट रहे हैं, उस बच्चे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ क्या रहेगी जब उसको पता है उसने 30 बच्चे के सामने जाके बैठना और टीचर उसी को टारगेट करेगी, उसी को डांटेगी किसी ना किसी बात के ऊपर। इसको भी हम देखते हैं अपनी थेरेपी टर्म्स में ट्रांसफरेंस के तौर पर। और ऐसे केस भी आपके पास हैं, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट क्या पर्सनालिटी लेके आपके पास आते हैं, वो क्या सिम्टम्स बताते हैं, क्या वो उदास होते हैं, तो आपसे बात किस तरीके से करते हैं, हमारे ये ज़रा बताइएगा। असल में जब स्टूडेंट्स पढ़ाई का प्रेशर हो, चाहे वो टीचर्स की तरफ से आ रहा हो, चाहे वो पेयर प्रेशर आ रहा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर हो, वो सब इकट्ठे मिल के उनको फिर समझ नहीं आता इसको कोप अप कैसे करें, किस चीज़ को बाइफिकेट करके कहाँ देखें, बिकॉज कहीं उनको रास्ता बाहर नहीं दिखता। तो जब वो आते हैं वो बैठ के खाली बात करते हैं, पर घर पे उनकी कोई नहीं सुनता। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जब आपके बच्चे कोई इशू आपके पास लेकर आएँ, उसको हटा ना दें कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, इतना तो होता है, टीचर्स तो करती हैं। कोई वजह है कि आपका बच्चा आपके पास आके डिस्कस कर रहे हैं, मे बी वो सेंसिटिव है। हम देखते हैं कि अगर कोई टीचर जबर कर रही है या हाथ उठा रही है तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते, और कहना चाहिए, बिकॉज ये बच्चे की बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत बड़ा ये सवाल बन के रह जाता है। और सिर्फ उस वक्त नहीं, आगे जाके फ्यूचर में भी ऐसे फिर बच्चे खाली उन अपनी टीन्स में नहीं, फिर वो जब 20s 30s मिड लाइफ में आते हैं, काफ़ी ये चीज़ें उनके साथ रहती हैं फिर ये। सो ये खाली एक थप्पड़ की एक बेइज्जती की बात नहीं क्लास में एक बच्चे की, ये आगे काफ़ी सालों तक उनके साथ चलता रहता है। बिल्कुल ठीक है दानियल, जहाँ जी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने जो डिप्रेशन की बात की, देखें आजकल अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स और टीचर्स की रिलेशनशिप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो फिर देखें आज सिंध में आपने देखें सबसे ज़्यादा खुदकुशी हो चुकी है। वो क्यों हो रही हैं? आप केस देखें, डॉक्टर निमृता का केस उठा के देखें कि उनको दूसरे टीचर हिरास कर रहे थे, वो अपने डीन के पास जा रही थी, अपने वाइस चांसलर के पास जा रही थी, वो उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। तो एट दी एंड क्या हुआ, वो बैठ के एक हॉस्टल में रहती थी, एक कमरे में बैठ के सोचती रही, एंजाइटी आती रही, तो एट दी एंड क्या किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस तरह से बहुत से तो केसेस ऐसे हैं, रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है, हमें इस पे वर्क करना होगा। ये ज़्यादा है आम, बिल्कुल इंटीरियर में भी ज़्यादा है, कराची में भी ज़्यादा है, लेकिन रिपोर्टेड नहीं हो रहे। देखें सबसे पहला स्टेप होता है, आप नशे की, देखें फीमेल्स की बात नहीं मैं करता, अगर मेल्स का सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपकी सुनी नहीं जाती, आपके साथ मसाइल होते हैं, तो आपको दूसरा दोस्त आके कहता है यार ये ले सिगरेट पिए। सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि जब आपको ज़हनी मेंटली रिलैक्स उसको कुछ थोड़ी देर के लिए मिलता है, तो आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि बास लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट फिर सुसाइड पे चले जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को इकदाम, क्योंकि हमारे नौजवानों के पास यूनिवर्सिटी कॉलेज यूथ को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, दानियाल जरा बताइए। देखिए सबसे पहली बात है तो हैरेसमेंट का जो पॉइंट आपने उठाया, पहली बात है, पहली तो बात यह है कि हमारे पास हॉस्टल है ही नहीं है कराची में। आप मुझे बता दें, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बता दें, कराची यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बता दें, ठीक है, जो हाउस जॉब डॉक्टर्स कर रहे हैं उनके हॉस्टल, मतलब हॉस्टल्स के तो सबसे पहली बात है हॉस्टल्स है ही नहीं है, ठीक है। हमें सबसे पहले नौजवानों के लिए हॉस्टल्स बिल्ड करनी है। दूसरी बात, हॉस्टल में सबसे मेन मसाइल होता है मेस का, ठीक है, आपके पास वो खाने पीने और ये चीज़ें ठीक नहीं होती, फिर सिक्योरिटी के मिसाइल होते हैं, पीने का पानी के पीने के मिसाइल हैं, इस तरह से हॉस्टल्स में। उसके बाद मेन चीज़, हॉस्टल्स में भी मंशियात का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हॉस्टल वार्डन होता है, मैं समझता हूँ उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी चाहिए, वहाँ पे कैमराज लगाना चाहिए थ्रू हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल के अंदर बहुत सी मंशियात। दानियल पॉइंट तो ये भी ना कि हमने ये कहा कि यूनिवर्सिटी तक जो है वो उसकी रसाई है और स्टूडेंट तक जो है ये पहुँचा दी जाती है ड्रग्स, फिर उसके बाद वो वहीं बैठ के यूनिवर्सिटी में, जो कि तालीम की जगह है, तालीमी इदारा है, वहाँ बैठ के वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी जो अमला है वो क्या मौजूद नहीं होता, कि उन्हें नजर नहीं आता? दानियाल देखिए, जिस बंदे को चीज़ होती है ना, आपने लेके आपने अपनी पॉकेट में डाल दी, जेब में डाल दी, पर्स में डाल दी, लेकिन वहीं बैठ के इस्तेमाल हो रहा है जो एक तालीम की जगह है, जहाँ पे लोग तालीम जब आपको एडिक्शन होगी ना किसी भी चीज़ की, आप नहीं देखेंगे कि मेरे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, आप वो उस चीज़ को कर गुजरेंगे। तो मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का अमला मुलव्विस है ना, वो तो मुलव्विस है। इसमें एथिक्स की भी बात बहुत आ जाती है। आप इतनी अनएथिकल चीज़ करें कि एज अ वार्डन या एज अ कैंटीन गाय या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इतना अनएथिकल चीज़ है कि आप बच्चों को फराहम कर रहे हैं अपने चंद रुपयों के खातिर, अपने मवास के, बिकॉज ऑब्वियसली आप भी तो उनको इनकरेज ही कर रहे हैं ना।
पेयर्स और स्टूडेंट्स ना कर रहे हो, ऊपर से अमला अगर कर रहा है, बहुत ही अनएथिकल चीज़ है। तो हमारे आई थिंक एनवायरनमेंट हमारी सोसाइटी में मौजूद है, वो तो फौरी कंप्लेंट जो है वो जानी चाहिए। उनको सिखाते हैं ना, बच्चों को एथिक्स सिखाते हैं कि ये गलत है, इट्स नॉट सपोज टू हैपन लाइक दिस। आई थिंक एथिक्स बहुत ही अंडरमाइंड है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, बच्चों के साथ, एडमिन के साथ, कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत और नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दनियल, जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी तो लोग जाते हैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए, और वंस जब डिग्री मिल जाती है तो फिर जॉब भी क्या उन्हें बआसानी फराम कर दी जाती है या नहीं? यूथ जो है वो जॉबलेस हो चुकी है, आपके पास क्या इत्तलात है इस हवाले से? देखिए, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नौजवानों को सबसे ज़्यादा मसाइल है वो है जॉब का। ठीक है, इस वक्त औसतन कराची की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 15,000 बच्चा आपका ग्रेजुएट होता है, लेकिन आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? आपके पास 1,000 जॉब्स नहीं है जो नौजवानों को देने के लिए। ठीक है, तो वो जो पैसे लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं डिग्री हासिल करने में, तो वो तो फिर वेस्ट है। बिल्कुल, इसमें 2-3 चीज़ों का मसला है। इसमें एक हमारा भी मसला है और हुकूमत का भी मसला है। जो मैं समझता हूँ कि हम नौजवानों का, हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब में जितनी जगह होगी उतनी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, हम CSS की तरफ नहीं, हम शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। ठीक है, हम मतलब चाहते हैं कि सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और वहाँ जाए, हम जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है वहाँ पे नहीं जाते। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को जॉब ना मिलने की जो मेन वजह वो है कि उनको प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाते। देखिए, मैं 4 साल इंजीनियर्स का स्टूडेंट था, मैंने आज तक कोई कंपनी मैंने विजिट नहीं की। ठीक है, इस तरह से आप मतलब बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन कराई जाती है और आपको एक जो सिलेबस है वो ख़त्म कराया जाता है, आपको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, आपको समझाया नहीं जाता। देखिए, मैं समझता हूँ आजकल स्टूडेंट्स को जॉब का मसाइल हैं, लेकिन क्या जब आप प्रैक्टिकल कराएंगे तो आजकल तो फ्रीलांस का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आप घर पे बैठे यूट्यूब पे आप बैठ के लेक्चर्स देंगे, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप पैसे कमा सकते हैं। ये एक मतलब परमानेंट जॉब नहीं है, मैं एक इनिशियल बात कर रहा हूँ कि मतलब आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। और फ्रीलांस प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के साथ, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कनेक्टिविटी कैसे करनी है, आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने यूथ के इस मसाइल के देखते हुए हम इंशाल्लाह अगस्त के अंदर कराची में एक बहुत बड़ा जॉब फेयर कराने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि कराची की जितनी और इस मुल्क के जितनी मल्टीनेशनल और नेशनल्स कंपनी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा करेंगे और पूरी यूनिवर्सिटीज़ में इसकी कैंपेन चलाएंगे। 3 दिन का ये जॉब फेयर होगा। पूरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हम जितने जो 7th 8th सेमेस्टर जिनके लास्ट सेमेस्टर्स हैं उनको बोलेंगे उधर आएँ, और जितनी कंपनीज हैं वो वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे और वहाँ पे हायरिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसे तो मौका तो मिलेगा, एक्सपीरियंस तो मिले ना कुछ आगे करने का। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड जॉब फेयर का, बट एट यूनिवर्सिटी लेवल जब मैं भी पढ़ा रही थी, इतने बच्चे थे जिनको प्रिपरेशन जॉब फेयर में क्या होता है, क्या करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ज़ीरो आइडिया। इतना तक कि एक भरे हुए हॉल में 1500 बच्चे के बीच में बच्चे ने हाथ उठाया और मैंने बोला, आप जब सवाल पूछे कहते आप मेरी स्ट्रेंथ्स बता दें। मैंने कहा आपकी स्ट्रेंथ्स आपको खुद पता होना चाहिए। सो ये चीज़ जॉब फेयर से पहले का भी काम बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बात ठीक कह रही है। इसमें तो अब हम यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे लीडरान हैं, क्योंकि हमारे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में टीम है, हम उनकी ड्यूटीज़ लगाएंगे। अच्छा, वी हैव 10 सेकंड्स दानियाल, कंप्लीट करें दानियाल। बिल्कुल, जो हम उनकी ड्यूटीज़ लगाएंगे कि जॉब फेयर के बारे में उनको बताया जाए कि बेसिकली इसमें अप्लाई किस तरह करना है, इंटरव्यू किस तरह करना है, आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, आपका मतलब जो। बहुत शुक्रिया दानियाल आपके वक्त का, और इनके हमरा थी हुमैरा जी। नाज़रीन, आज हमने यूथ के एंजाइटी, डिप्रेशन और उनकी तालीम के हवाले से बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।